اگر آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے یا پھر آپ کے کاروبار کے اندر لوس ہو گیا ہے یا پھر آپ رزق کی کمی یا پھر تنگ دستی سے جوجھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں ایک قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جس کو اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے اندر جتنی پرابلمز چل رہی ہیں انشاءاللہ ان تمام پرابلمز کا سولوشن ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں قرآن کی ایک ایسی خوبصورت آیت کہ جس کو اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کی زندگی کے اندر جتنی بھی پرابلمز چل رہی ہوں ان تمام سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دور حاضر کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کتنا ہی پیسہ لگا کر کاروبار کرنے کی کوشش کرے، وہ کاروبار لوس کی طرف کو جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ اپنی جابز کو کھو بیٹھے ہیں یا پھر اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں لیکن نوکری نہیں لگ رہی، یا پھر آپ کا جو ایگزسٹنٹ بزنس ہے اس کے اندر بھی آپ کو بہت ہی زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لوس محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں ایک ایسا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو آپ کی تمام پرابلمز کو ختم کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ آئیے میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اس وظیفے سے آپ کو کون کون سے فائدے ملنے والے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں وظیفہ رکھوں گا اور وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے توکل کی کامیابی۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کے اندر توکل پیدا کرنا ہوگا، اور جو وظیفہ آج میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو کرنے کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت پر پورا توکل ہونا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان اللہ رب العزت پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت پر توکل کر لیا تو آپ بتائیں پھر کس کی ضرورت رہ گئی؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا، تو جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کو سونپ دیا تو اب کسی اور کے سامنے جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہوا کرتی ہے؟ تو اس وظیفے سے اللہ رب العزت پر کامل توکل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہر قسم کے ڈر سے حفاظت ہوا کرتی ہے۔ دل کے اندر خوف، وسوسے، فیوچر کا ڈر سب کم ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہیں کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آنے والے سال میں میرا کام چلے گا یا نہیں چلے گا، مجھے جو زندگی کے اندر پرابلمس ہیں کبھی ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ آپ کے دماغ کو پریشان کر رہے ہیں، یا پھر شیطانی وسوسے آپ کے دماغ کے اندر آیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آپ کے دماغ کے اندر آیا کرتے ہیں، تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈر اور خوف جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام آپ نے اسٹارٹ کیا اس کو لے کر آپ ڈر رہے ہیں، خوف ہو رہا ہے آپ کو کہ بھئی میرا کام کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ ایسا تو نہیں میں اس میں جو ہے لاس اٹھا لوں گا۔ تو یہ تمام طرح کی جو پرابلم ہوتی ہیں ان سے آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے گی اس وظیفے کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیا تو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، دشمنوں اور حاسدین سے بچا ہوا کرتا ہے۔ تمام دشمن آپ کے ہو گئے ہیں، آس پاس ارد گرد آپ کے دشمن ہیں اور آپ سے حسد کرنے والے لوگ ہیں کہ جو اس وقت ہر انسان کے ہوا کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے فیملی ممبر کہیں اندر سے کوئی نہ کوئی آپ سے جو ہے حسد رکھ رہا ہے یا پھر نہیں رکھ رہا، کیونکہ دیکھا جاتا ہے اکثر و بیشتر اپنوں کے اوپر ہی لوگ جادو ٹونے کرایا کرتے ہیں، اپنوں ہی سے انسان حسد رکھا کرتا ہے اور اپنوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں پھیلایا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ مقدمے آج بھی عدالتوں کے اندر جو چل رہے ہیں وہ اپنوں کے ہی زیادہ چل رہے ہیں، غیروں کے نہیں چل رہے۔ کس وجہ سے؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے آس پاس آپ کے دشمن رہ رہے ہیں، حاسدین رہ رہے ہیں، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام دشمنوں سے آپ کا جو ہے بچاؤ ہونا شروع ہو جائے گا اور حاسدین سے آپ کا بچاؤ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بزرگان دین کے تجربات کے مطابق یہ آیت حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے دشمنوں سے بھی حفاظت رہے گی اور آپ کے حاسدین سے بھی آپ کی حفاظت رہنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 4، غم اور پریشانی میں سکون ملا کرتا ہے۔ جب مصیبت آئے تو اس آیت کا ورد کریں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، غم اور پریشانی سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو وظیفہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں نا، اگر آپ کو غم آ گیا ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے یا کوئی اور معاملات آپ کے خراب ہو گئے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے غم، مصیبت، پریشانی، تمام طرح کی یہ جو پرابلم ہے یہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ ایک پرسکون زندگی جینا شروع کر دیں گے۔ نمبر 5، رزق میں برکت ہوا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رزق میں برکت ہوا کرتی ہے۔ توکل کے ساتھ پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے راستے آسان فرما دیتا ہے اور تمام طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اب رزق کے راستے جو آسان ہو رہے ہیں نا،
اسی کے اندر ہے، اگر آپ کا رزق آپ پر آسان ہو جائے گا تو آپ کے کاروبار کا نظام سنبھل جائے گا، آپ کا رزق آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو آپ کی اگر نوکری نہیں ہے نوکری لگ جائے گی، اگر آپ اپنی نوکری سے پریشان ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ اس سے بہتر نوکری مل جائے تو اللہ رب العزت اس نوکری کا انتظام کر دے گا، اگر آپ کے گھر کے اندر سے مصیبت پریشانی تنگ دستی جانے کا نام نہیں لے رہی تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ عمل کرنا گراں گزرے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں، اس کو کہا جاتا ہے تحفہ نوری، صرف آپ کو اس کو اپنے پاس منگا کر رکھ لینا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کے اندر لوس ہو، مصیبت پریشانی آ گئی ہو، گھر کے اندر کوئی بیمار ہو یا پھر کسی بھی طرح کی مصیبت پریشانی کے اندر آپ گرفتار ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کو منگا کر اپنے پاس رکھیں گے، آپ کو تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو منگوا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے آپ کو کب استعمال کرنا ہے وہ آپ کو کال کرنے کے بعد بتا دیا جائے گا۔ نمبر 6، بیماری اور کمزوری میں تسلی ملا کرتی ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی شخص بیمار ہے، آپ اس کے پاس اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آیت شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپ بار بار اس کے اوپر پڑھ کر دم کر رہے ہیں، پڑھ کر اس کو پانی پلا رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بیمار انسان کو شفا تو ملتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے تسلی بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دل کی مضبوطی ہوا کرتی ہے۔ دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دل کے اندر ایمان جب مضبوط ہوتا ہے نا تو دل خود بخود مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر کس چیز کی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے، اور کوئی شخص اگر ایمان کے اندر ہی کمزور ہے تو اس کا دل مضبوط کتنا ہی ہو اس کے لیے بیکار ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ کب پہنچے گا؟ جب آپ اپنے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کر لیں گے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنی ایمان کو مضبوط کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دل بھی آٹومیٹک مضبوط ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ گہرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 8، گھر میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ روزانہ گھر میں پڑھنے سے برکت اور رحمت کا ماحول بنتا ہے۔ گھر کے اندر رحمت آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، گھر کے اندر رحمت اور برکت ہی اگر آنا شروع ہو گئی تو پھر انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اسی گھر کے اندر رحمت اور برکت آیا کرتی ہے کہ جس گھر کو اللہ رب العزت پسند فرمایا کرتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت جس گھر کو پسند نہیں فرماتا تو اس گھر کے اندر رحمت اور برکت آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر آپ کے گھر کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا تو پھر آپ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ اپنے اندر اتنے کمال رکھے ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جلدی سے وظیفہ جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کون سا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 9، مشکل فیصلوں میں مدد ملا کرتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر انسان کسی مسئلے کے اندر الجھ جاتا ہے، بہت سارے مسائل ایسے لگ جاتے ہیں کہ جس کے اندر الجھ جاتا ہے انسان، سلجھ ہی نہیں پاتے، آسانی ہو ہی نہیں پاتی، وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو پاتا، تو اس وظیفے کو اگر وہ شخص کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام الجھنیں، تمام پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے تمام مسائل کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 10، آخرت کی تیاری کا سامان ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو آخرت کے اندر بہت ہی زیادہ آسانیاں ملے گی اور اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی نظر کرم فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن عظیم تو پوری کتاب ہی ایسی ہے کہ جس کو اگر انسان پیار محبت سے اور اخلاص سے پڑھنا شروع کر دے تو قرآن عظیم خود قیامت کے دن اس کی شفاعت کرائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سفارش کرے گا کہ پروردگار تو اس میرے پڑھنے والے کو بخش دے، تو اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، قرآن عظیم پڑھنے والی کی مغفرت فرمائے گا۔ اب آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ وہ وظیفہ کون سا ہے، وظیفہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ وظیفہ کون سا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اب تک پریشان ہو گئے ہوں گے کہ وظیفہ نہیں بتایا، تو وظیفہ ہے 11ویں پاری کی جو آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کس وقت پڑھنا ہے پہلے میں وقت بتا رہا ہوں، پھر اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پڑھنے کا صحیح وقت فجر کے بعد، مغرب کے بعد، سونے سے پہلے، ان 3 وقتوں میں آپ پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جب انسان بالکل فری ہوتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے بالکل فری ہوتا ہے، سارے دن آپ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان ٹائموں میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوا کرتے ہیں جب آپ کا دماغ فری ہوا کرتا ہے۔ آپ ان وقتوں میں پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کو اس سے بھرپور طریقے پر فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سفر پر نکل رہے ہیں تب پڑھ لیا کریں، اور
خاص طور پر کوئی مشکل کا وقت آئے تو اس وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کے ساتھ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 313 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی سے بڑی مشکل آپ کی حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تمام مشکلات آپ کی آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ تحفہ نوری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔